بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لیڈر کارنر کے ساتھ آپ کا میزبان اسد شہزاد۔ اس وقت پوری دنیا میں قانون بنانے اور قانون کی حفاظت کرنے اور قانون کو منوانے میں سب سے زیادہ کردار اگر دیکھا جاتا ہے تو وکلا کا ہے۔ پاکستان میں وکلا کے معاملات کو اگر میں دیکھتا ہوں تو 2018 سے پہلے جب سیاسی معاملات الجھنا شروع ہوئے تو اس میں وکلا کا کردار بڑا نظر آیا، اور وکلا نے یوں لگا کہ انہوں نے اپنے پیشہ چھوڑے اور سیاست گیری انہوں نے زیادہ شروع کر دی ہے۔ میں کسی جماعت کا نام نہیں لینا چاہتا کہ کون کس سیاسی جماعت کا اعلیٰ کار ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ اب وکلا کے اوپر بے شمار الزامات آ گئے ہیں۔ کسی نہ کسی ایشو پہ لڑائی جھگڑے، ججوں کو مارنا، پولیس والوں کو مارنا، سڑکوں پہ بار بار احتجاج کرنا، اور کوئی بھی بندہ سامنے آ جائے تو اس کو پنجابی کے اندر کے رگڑ دینا، یہ جو چیزیں یہ وکلا کے سفید کالر کو نقصان دے رہی ہیں۔ کوٹ تو کالا ہے اور سفید کالر کو بھی اب داغ لگ گیا ہے۔ آج اس سلسلے میں ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ میرے مہمان ہیں میاں اجمل پرویز صاحب، یہ سابق اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب رہ چکے ہیں، اور ان کا شمار وکلا برادری میں ایک رہنما کے طور پہ بھی ہوتا ہے۔ السلام علیکم اجمل صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اجمل صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ پوری دنیا میں اگر میں قانون کو دیکھتا ہوں یا ان کے وکلا کے کریکٹر کو دیکھتا ہوں، گوگل پہ انگلی گھمائے تو سب دنیا کے وکلا کے رولز سامنے آ جاتے ہیں۔ پاکستان میں وکلا کا کل کی نسبت آج وہ کردار نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے کہ جو وکلا کا پہلے رسپیکٹ تھی، جو مقام تھا، نہ صرف لیگل فرٹینٹی میں اور ایز ویل ایز ہمارے معاشرے میں جو سوشل سٹیٹس تھا، وہ آج نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہمارے متعلقہ کام تھا کہ ہم نے لا کو امپلیمنٹ کرنا ہے، لا ابائڈنگ بننا ہے اور ایک ڈیسنٹ شہری کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، ہم اس معاشرے میں ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے تھے، ہم اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور اس وجہ سے وہ مقام نہیں رہا جو پیچھے وکلا کا مقام تھا۔ یہ آپ نے بالکل ٹھیک ہے، اور یہ بڑی انفارچونیٹ ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، جس کا ہم اب شکار ہو چکے ہیں۔ تو اس میں جو امپرومنٹ ہے وہ یہی ہے جس سے ہماری ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے پروفیشن کے ساتھ وابستہ رہیں، اور ٹو دا ایکسٹینٹ آف اپنے پروفیشن اپنے آپ کو کنفائن رکھیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو ہم ارریلیونسی معاملات میں الجھ گئے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ساری ڈیٹیریشن ہو چکی ہے۔ یہ جو لڑائی جھگڑے ہیں، عدالتوں کے ججوں کو مار پٹائی، سارا کچھ، اس کے بارے میں ایسا کیوں ہوا؟ کورٹ جو نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کورٹ کے ڈیکورم کے خلاف ہے، لیگل فرٹینٹی کے خلاف ہے، وکلا کے پروفیشن کے بالکل انٹائرلی خلاف ہے۔ بالکل۔ اب ہمیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کورٹ کا ہم احترام کرتے، کورٹ کا ڈیکورم برقرار رہتا، وکلا آپس میں ان کی اتفاق رہتا، اور آپس میں ایک دوسرے کو اس لیگل ویلیوز کو آگے پروموٹ کرتے۔ مگر بدقسمتی یہ ہوئی جی کہ ہم نے کیسز کو یا اس پروفیشن کو پرسنلائز کر دیا۔ ٹھیک۔ ہم ٹو دا ایکسٹینٹ آف وہ نہیں رہے کہ ہم نے ایک اپنی ڈیوٹی پرفارم کرنی ہے، ایک لیگل جو ہماری ڈیوٹی ہے، ہم نے کیس کو پریپریشن کرنی ہے اور کورٹ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اب ڈپینڈز اپان کورٹ کہ واٹس ایور وہ جو بھی فیصلہ کرے، اور ہمیں لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کو منوان تسلیم کرنا چاہیے تھا۔ مگر ہم نے یہ کیا، جو ہمارے پروفیشن میں یہ کافی چیزیں ڈیولپ ہو چکی ہیں کہ ہم نے کیسز میں پرسنلائز ہو گئے، کلائنٹ کے ساتھ ہم نے پرسنل ریلیشنز کو ڈیولپ کر لیا۔ اچھا۔ جس سے یہ چیزیں کریٹ ہوئی ہیں، اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہمیں ہر حال میں ریلیف ملنا ہوگا، جبکہ ہماری ڈیوٹی یہ نہیں تھی۔ ہماری ڈیوٹی تھی اس عزم کے ساتھ ایفرٹ کرنا کہ ہم نے ریلیف حاصل کرنا ہے کورٹ سے، اور کورٹ کے سامنے اپنے سٹانس کو، اپنے آرگومنٹس کو پیش کرنا۔ مگر ہم نے یہ سارے کام کرنے سے پہلے مینٹلی طور پر ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے ہر صورت میں اس میں ریلیف لینا ہی ہے۔
اپنے کلائنٹ کے ساتھ پرسنلائز ہو گئے، کیسز کے ساتھ پرسنلائز ہو گئے، جس کی وجہ سے عدالتوں کے ساتھ کنفلکشن ہو جاتی ہے. دوسرے جو ہمارے کولیگز ہیں وکلاء، ان کے ساتھ ڈفرینسز کریٹ ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں آج کل چل رہی ہیں. لیکن اس میں ایک بات میں عرض کرتا چاہوں کہ یہ ون ٹو آل وکلاء ایسے نہیں ہے. پروفیشن میں بہت اچھے وکلاء موجود ہیں جو اپنے کیسز کی حد تک، معاملات کی حد تک اور لیگل ویزیوز کو، ایتھکس کو مینٹین رکھتے ہیں. مگر کچھ یہ کون سی کلاس ہے؟ یہ وہ آپ نے ٹھیک کہا کہ ایک بہت بڑا گروپ بھی ہے. ایک نہیں، کئی گروپ ہیں، بڑے گروپ ہیں. احمد خان گروپ ہے، آسمہ جیلانی گروپ ہیں. ایک اچھی کلاس ہے، بڑے وکلاء ہیں، اعتزاز احسن کا، ان کے نام لوں تو پھر ایک لمبی فہرست ہے. لیکن یہ کون سی کلاس ہے جو یہ شور شرابہ کر رہی ہے اور آپ کو بھی بدنام کر رہی ہے؟ جی، یہ بہت تھوڑے وکلاء ہیں جس کی وجہ سے پورا پروفیشن جو ہے وہ سٹیک پہ لگ چکا ہے. وہ اصل میں جو نیو کمرز، جو ینگسٹر آ رہے ہیں اس پروفیشن میں، ان کی ٹریننگ کو پراپر ہونی چاہیے. ان کو ایتھکس، مینر، ڈیسینسیز جو ہیں وہ اس کی ٹریننگ ہو، اور ان کو اچھے طریقے سے یہ چیزیں. اچھا، ایسا تو نہیں کہ سوری میں آپ کو بات کروں کہ راتوں رات وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اعتزاز حسین جیسی فیس ملے، جی، میں ہمیں علی ظفر جیسی فیس ملے. میں اسی طرف ہی آ رہا تھا کہ ہمارے ہاں کنٹینٹمنٹ ختم ہو چکی ہے. ایک سٹیج پہ، ایک منزل پہ پہنچنے کے لیے آپ کو ایک پراپر اور ایک کنسیڈریبل ٹائم چاہیے. لیکن جو ینگسٹر یا نیو کمرز یا اس پروفیشن میں جو کچھ ایسے صاحبان آ رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم راتوں رات وہ سفر جس کا 10 سال کا ایک سفر ہے، 20 سال کا ایک سفر ہے، وہ ہم مہینوں میں طے کر جائیں. اور جب یہ چیزیں ان کے ذہن میں آتی ہیں اور اسی عزم کو لے کر آگے چلتے ہیں، تو وہ پھر یہ گڑبڑ ساری ہو جاتی ہے، اور وہ پھر تمام جو لیمٹس ہیں اس کو کراس کر جاتی. تو یہ اسی وجہ سے وہ راتوں رات ترقی کرنے میں، اپنا نام بنانے میں، پیسے کمانے میں، اور اسی وجہ سے وہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اچھا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. کیا آپ ایز اے وکیل یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کی جو اداکاری شروع ہوئی ہے، یہ سیاستدانوں کے ساتھ منسلک ہوئے، پھر عہدے ملنے شروع ہو گئے، تو یہ بھی ایک تو آپ کے پروفیشن میں تباہی نہیں ہے؟ یہ آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ بالکل میں اتفاق کرتا ہوں. یہ جو پولیٹیکل ایلیمنٹ ہماری بار کونسلز میں اور اس پروفیشن میں انوالو ہو چکا ہے، اس میں بہت بڑی تباہی اس نے مچا دی. اس سے پہلے، کچھ عرصہ پہلے، یہ مفصل کورٹس میں جو رورل بیک گراؤنڈ ہوتی تھی یا مفصل کے اضلاع تھے، ان میں یہ پولیٹیکل ایلیمنٹ ایک لٹل بٹ انوالو ہوتا تھا. مگر اب لاہور ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے، اور اس طرح بڑی بار اسلام آباد، پنڈی، گجرانوالہ، مطلب اس طرح کے لاہور بالخصوص اس میں وہ ایلیمنٹ شروع ہو چکا ہے. یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ ان کی وجہ سے، ان کی انوالومنٹ کی وجہ سے وہ ہمارے جو پروفیشن ہے اس میں بڑا خرابی پیدا ہو چکی ہے. خلا آ گیا ہے، خلا، اتنا بڑا خلا خلا کیا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے کچھ وکلاء ہیں وہ پولیٹیکل پارٹی سے اپنے انٹرسٹ وابستہ کر لیتے ہیں، مفادات حاصل کرتے ہیں. اسی کی وجہ سے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ وکلاء بار کونسلز کا سہارا لیتی ہیں اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، اور اپنی آواز بار کونسلز میں آواز پہنچانے کے لیے، اور اپنا وہاں پہ بھی اپنی ریکگنیشن، اپنا ایگزسٹنس رکھنے کے لیے. تو نہیں ہونا چاہیے تھا، جبکہ ہمارا تو لنک ہی نہیں ہے پولیٹیکل. یہ تو پولیٹیکل بالکل پاک ہونا چاہیے تھا. یہ بار کونسلز کا تو پولیٹیکل پارٹی سے لنکس بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، اور نہ ان کو انوالومنٹ ہونی چاہیے تھی. اب وہ مفادات وابستہ ہو گئے ہیں، اور اس وجہ سے وہ وکلاء کی سکیٹرنگ بھی ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بار کونسلوں کی وجہ سے وکلاء تقسیم ہو گئے ہیں؟ بار کونسلز کی وجہ سے بار کونسلز کی وجہ سے وکلاء تقسیم نہیں ہوئے. وکلاء تقسیم ہوئے ہیں. نہیں تو یہ رہنا ہے کہ فلاں بار کے فلاں جماعت کی لیڈرشپ آ گئی ہے. جی، میں وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وکلاء بار کونسلز کی وجہ سے نہیں تقسیم ہوئے. جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوئے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے ان ہونے کی وجہ سے، انوالو ہونے کی وجہ سے. یعنی انہوں نے اپنے اپنے دڑے اور اپنے اپنے گروپس جو ہیں وہ
پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اٹیچ کر لیے ہیں، انوالو کر لیے ہیں، اس وجہ سے وہ ان میں یہ تقسیم ہوئی ہے. ادروائز اس پروفیشن میں تو یہ بڑی ایک خوش قسمتی تھی اور اسٹل ابھی بھی ہے کہ یہ اپنے سینئرز کا بہت احترام کرتے ہیں، اور اس کے ایز ویل ایز یہ ان میں یونٹی بہت ہے، آپس میں اتنا اتفاق ہے، اتحاد ہے، اور یہ اسٹل ابھی تک بھی. لیکن وہ اتفاق جو آپ بتا رہے اتحاد بتا رہے ہیں، وہ بدماشی کے عنصر میں نہیں چلا گیا جو ہو رہا ہے؟ نہیں، وہ ایسے یہ پہلو بھی تو آپ دیکھیں نا. یہ جو آپ نے آغاز میں ایک بات کی کہ یہ جو وکلاء کی موومنٹ تھی، جی جی، اس کے بعد یہ چیزیں کافی انہوں نے پروموٹ ہوئیں، یہ چلی گئی. یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. وکلاء کو تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ سبمسو ہونا چاہیے، سب سے زیادہ لا بینڈنگ ہونا چاہیے، چونکہ یہ معاشرے کے ان لوگوں، پڑھے لکھے لوگوں میں سے ایک اور ایسی کمیونٹی ہے کہ جنہوں نے لا کو امپلیمنٹ کروانا ہے. کوئی شک نہیں. اب ٹھیک ہے، تو پھر وہ یہ جب انہوں نے کچھ عناصر جو ہیں یا کچھ صاحبان جو ہیں، انہوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ تو شاید ہم تو اب لا ہیں، تو یہ وہاں سے یہ چیز شروع ہوئی، اور نہیں ہونا چاہیے. یہ ان کو زیادہ سبمسو ہونا چاہیے ایز کمپیئر ٹو ہمارے دوسرے معاشرے کے پیپلز سے، لوگوں سے. اجمل صاحب، آپ ایک اہم ایشو پہ رہتا ہوں، وہ ہے انویسٹیگیشن پاکستان میں. میرے ابھی میرے سامنے مجھے ذوالفقار علی چیمہ صاحب نے کتاب بھیجی اپنی، اس کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں اگر مقدمات کی طوالت میں کوئی برا ترین کردار ہے تو وہ انویسٹیگیشن کا ہے، پولیس کی طرف سے. اور جب آپ کا مقرر 10ویں پاس ہوگا، انویسٹیگیٹ جس نے کرنا ہے وہ 10ویں پاس ہوگا، اور وہ ایک قتل کا کیس اس کو ذمہ لگایا جاتا ہے، اس کے بعد ابھی 3 ماہ پورے دوسرا اس کی تبدیلی ہو جاتی ہے. کیا آپ وکلا عدالتوں کا بھی یہ موقف سامنے آ رہا ہے کہ انویسٹیگیشن بہتر ہوگی، جتنی جلدی ہوگی اتنی جلدی فیصلے آئیں گے؟ میں صرف آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ سوال لمبا کرنے کی وجوہات یہ ہیں کہ آپ بتائیے کہ انویسٹیگیشن اگر آپ دوسرے ممالک کو دیکھتے ہیں اور اپنے یہاں کے سسٹم دیکھتے تو خرابیاں کہاں پہ ہیں اور ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے تاکہ عدالتوں میں جو مقدمہ طوالت پکڑ لیتے ہیں وہ اس کی وجہ سے نہ پکڑیں؟ انویسٹیگیشن کا ہمارے ہاں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ انویسٹیگیشن کی وجہ سے کیسز خراب ہوتے ہیں. اور جہاں پہ آپ نے طوالت کا ذکر کیا ہے، طوالت کا ذکر جہاں پہ انویسٹیگیشن شامل ہے وہاں پہ عدالتوں کا عمل دخل بھی ہے، وہاں پہ وکلاء کی انوالومنٹ کو بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. جو ذوالفقار چیمہ صاحب کا اپنے انتہائی کریڈیبلٹی والے اور بڑے ویلیو والے افیسر ہیں، انہوں نے بہت ورک کیا ہے اور بہت ان کی وہ اچیومنٹس ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں. وہ یہ کریڈٹ بہت کم لوگوں کو اس طرح جاتا ہے. تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ انویسٹیگیشن جب تک ٹھیک نہیں ہوگی، چونکہ انویسٹیگیشن کے معیار اور پیرامیٹرز ہم نے وہی رکھے ہیں جو 100 سال پرانے تھے، 200 سال پرانے تھے. ہم اس میں کچھ چینجنگ نہیں لا رہے. انویسٹیگیشن آئی او جو ہے وہ ڈیفینیٹ ایک پڑھا لکھا اور کریڈیبلٹی والا پرسن ہونا چاہیے. اور جب تک اس کیس کی، جس کیس کی آئی او انویسٹیگیشن کر رہا ہے، جب تک وہ کمپلیٹ نہ ہو، وہ انڈر انویسٹیگیشن ہوتا ہے اور اس کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے. وہ کچھ ریئلٹیز کو، حقائق کو جو اس نے جاننا ہوتا ہے، جب آنے والا آئی او ہوتا ہے وہ بالکل بے خبر ہوتا ہے. وکلا کا بھی سنا کوئی کردار آگے اس میں کہ اگر جو پولیس کا آدمی جو بھی ہے، انویسٹیگیٹر ہے، وہ جب کچھ رپورٹ کچھ پیش کرتا ہے، وکیل اس کو پر اعتراض کر کے کہتا ہے یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے. نہیں، وکلاء ان کا کوئی رول ہوتا ہے ویسے؟ وکلاء کا شاید میں سوال غلط تو نہیں کر رہا. سوال تو آپ جو چاہیں کریں. سوال وکلاء کا میرے پوائنٹ آف ویو سے انویسٹیگیشن میں کوئی اس طرح کا نہیں کردار ہے، چونکہ انویسٹیگیشن بیفور کورٹ جو آئی او نے اپنی مثل پیش کرنی ہوتی ہے، جو فائنڈنگ پیش کرنی ہوتی ہے، ڈیفینیٹ وہ وہی ہوتی ہے جو، اور وہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے آئی او کے اوپر کہ اس نے کس طرح کی انویسٹیگیشن کی ہے اور کیا فائنڈنگ پیش کی ہے. وکلاء نے تو اس انویسٹیگیشن کو سامنے رکھ کر یا اس کے لوپ ہولز ہیں یا اس کے فیور میں ہے تو اپنے آرگومنٹس کو اس تسلسل میں لے کر چلنا ہے.
اور طوالت جو ہے، طوالت انویسٹیگیشن چلان سبمٹ نہیں ہوتے، آئی او چینج ہو گیا، اور اس کے علاوہ طوالت میں جو ہے وہ عدالتوں کا، وکلاء کا، ہم لوگوں کا بڑا عمل دخل ہے ٹھیک اس ہے. میں، اور ایز ویل ایز جو لیٹیگنٹ ہے، مقدمہ بعض جو لوگ ہوتے ہیں جن کی لیٹیگیشن چل رہی ہوتی ہے، وہ بھی اس پارٹ کا حصہ ہوتے ہیں. اس کیس کو لٹکا دیا جائے، اس کو لنگر آن کیا جائے، مگر اس میں تاریخ کے اوپر تاریخ کے اوپر تاریخ اور اس کے تمام ٹیکسٹ استعمال کیے جاتے ہیں. لیکن اگر اس میں وکلاء پازیٹیو رول پلے کریں تو یہ طوالت ختم ہو سکتی ہے. اور ایز ویل کورٹس بھی جو ان میں سکم ہیں یا کمی بیشی ہیں، وہ بھی اپنا کردار فل کریں صحیح پراپر طریقے سے، اور یہ ڈیلنگ سارا ختم ہو سکتا ہے اور طوالت بھی ختم ہو سکتا ہے. پازیٹیو رول سے کیا مراد ہے آپ کی؟ آپ نے ابھی پازیٹیو رول کیا ہونا چاہیے؟ جو ڈیوٹی ہے، جو کام آج ہو سکتا ہے یا کورٹ آج کی ڈیوٹی آج کر سکتی ہے، اس کو لنگر آن نہیں کرنا وہ آج ہو جائے. وہ آج ہونا چاہیے، اور بغیر کسی پراپر وجہ کے وہ کیس کو، تھوڑا سا اس میں اسٹرکٹ میئرز لینے چاہیے. اسٹرکٹ میئرز کے ساتھ اور رسپانسبلٹی شو کرتے ہوئے اس رسپانسبلٹی کو وکلاء تک بھی ڈلیور ہونا چاہیے، اور ایز ویل ایز لیٹیگنٹ کو ایک اسٹرانگ میسج جانا چاہیے. جب یہ اسٹرانگ میسج کورٹ کی طرف سے وکلاء کو اور لیٹیگنٹ کو جائے گا تو ڈیفینیٹ یہ ہماری جو طوالت ہے مقدمات کی، اس میں امپرومنٹ آئے گی اور یہ ختم ہو جائیں گی. اجمل صاحب، بحیثیت وکیل، کیا آپ کے پاس ذہن میں تجاویز ہیں کہ آپ کا جو سسٹم ہے، جو وکلاء ہیں، جو ان کا کریکٹر ہے، وہ ذرا مزید بہتر ہو جائے؟ کیونکہ اب تو تباہی ہے. کچھ تجاویز ہوں گی آپ کے؟ جی ڈیفینیٹ. اس میں اگر یہ ہو جائے تو یہ اچھا ہو جائے گا. اس میں جو پنجاب بار کونسل ہے وہ اپنا بڑا وائٹل رول پلے کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. چونکہ جب لائسنس ہو، میرے خیال میں کہ یہ لائسنس کے ساتھ یہ کنڈیشنل ہونا چاہیے کہ اس کی ٹریننگ جو ہے وہ کوئی ایک اسپیسیفک پیریڈ ٹائم طے کر لیا جائے، وہ 6 ماہ ہے، سال ہے، جتنا بھی ہے، 3 ماہ ہے، کہ جب تک وہ ٹریننگ نہ کروائی جائے اس وقت تک وہ لائسنس ایشو نہ کیا جائے. چونکہ جب لائسنس وہ ٹریننگ ہوگی، اس میں کورٹ کا ڈیکورم، اس پروفیشنل کے ریکویزٹ، ڈیسینسیز، ایتھکس، اور نیو کمر وکلاء جو ہیں، ینگسٹر جو ہیں، ڈیفینیٹ ان نیو کمرز نے اور ینگسٹر نے آگے لیڈ کرنا ہے. تو ان کو یہ ریئلائز کرایا جائے کہ آپ اس سوسائٹی کے رول ماڈل ہیں اور آپ نے آگے چل کر اس پروفیشن کی باغ ڈور سنبھالنی ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہوگا اور ان چیزوں کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ریولیوشنری جو ہے اس میں کردار ادا. اچھا، ایک تو یہ ایجوکیشن لے کے آتے ہیں مختلف لا کالجز سے، لا یونیورسٹی سے لا پڑھتے ہیں، باہر سے بھی ہو کے آتے ہیں. اس دوران کو تربیت نہیں دی جاتی، صرف کتاب پڑھائی جاتی ہے بس. ہاں، اس میں یہ بڑا ہی اہم مطلب چیز آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے. بلکہ پنجاب بار کونسل سے پہلے جو لا کالجز ہیں ان میں میں تو یہاں تک کہوں گا کہ کم از کم جو ان کا لاسٹ اور فائنل ایئر یا فائنل سیمیسٹر چل رہا ہو، اس میں تو ایک کلاس ہو، ایک پیریڈ اور ایک کلاس ہر صورت میں اسی ڈیلی بیسس پہ یہی ہونی چاہیے. اس میں ہمیں اپنے ملک کے اندر جو ہیں، معاشرے کے اندر جو ہیں، ان کے جو نیگیٹیوٹی ان معاملات سے ہے وہ بھی پوائنٹ آؤٹ کی جائے. جو پازیٹیو رول پلے ہمیں کرنا چاہیے اور کر سکتے ہیں اس کو ہمیں آگے اس کو مزید اس کو ایکسپلین کیا جائے. اور ایز ویل ایز فارن جو ہیں کنٹریز، ان کو کمپیئر کرتے ہوئے جو بھی بیٹرمنٹ ہے اس کو. اور یہ لا کالجز بڑا اہم رول ہے، بڑا بہترین کردار ادا کر سکتی ہیں. اور اس کے بعد یہ پنجاب بار کونسل میں بھی ٹریننگ کا یہ ضرور ہونا چاہیے میرے. یعنی اگر پنجاب بار کونسل اس طرح توجہ دے تو حالات مزید بہتر بالکل ہو سکتے ہیں. کورسز کروائے جائیں، جی کورسز کروائے جائیں، تربیت کے کورسز. اور یہ اس وقت لائسنس سے پہلے، اور اس کو انشور کیا جائے، مینڈیٹری قرار دیا جائے، اور انشاءاللہ اس سے بہت بہتری آ جائے گی. ہمارا پروفیشن جو ہے وہ. اچھا، میں آپ سے آخر میں یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے، میں زیادہ ممالک کی بات نہیں کرتا، ہمسائے کی بات کر لیتے ہیں، انڈیا کی. جی. انڈیا میں بھی ایک بہت بڑی، عرب سے اوپر ان کی آبادی چلی گئی ہے.
وہاں بھی وکلا کا بہت بڑا کردار ہے، لیکن ان کو سیاسی مومنٹس میں، ان کو دوسرے مومنٹس میں، ان کو مارک رائے کے مومنٹس میں کبھی نہیں دیکھا گیا۔ عدالت، گھر سے عدالت، عدالت سے گھر۔ تو کیا آپ کے ذہن میں ایسا کوئی ہے پلان آپ جو بتا دیں کہ یہاں بھی کم از کم وہ کالر کی بھی اور کالے کوٹ کی بھی عزت رہ جائے؟ یہ اس وقت تک ممکن ہے، اس وقت ہی ممکن ہے جب جو ہماری لیڈرشپ ہے، ہماری لیڈرشپ جو پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ ہے، انہیں بھی خیال کرنا چاہیے کہ وہ اگر اس ملک میں لیڈرشپ کر رہے ہیں، رول کر رہے ہیں، یا اپوننٹ ہیں، اپوزٹ پارٹی کے طور پر، اپوزیشن لیڈر کے طور پر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹ وہ اسی وجہ سے ہے جب وہ ملک کا معیار ہے، ملک کا مقام ہے، اور ان کی بھی نیک نامی اسی میں ہے۔ ان کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ بار کونسلز میں جو وہ جس حد تک انہوں نے انٹرفیرنس شروع کر دی ہے اس سے وہ محتاط رہیں، بلکہ اوائڈ کریں مکمل طور پر۔ اور ایز ویل ایز جو ہماری پولیٹیکل بار کونسل کی لیڈرشپ ہے، وہ کوئی بھی کسی بھی گروپ سے ہے، انہیں بھی ان میں اسٹرکٹ اور بڑا رسپانسیبل کردار ادا کرنا چاہیے، تاکہ ہماری بھی مثال جس طرح آپ انڈیا کی دے رہے ہیں، برادر ملک کی، ہمسائے ملک کی ہمارے، تو اسی طرح آپ ہماری بھی ایگزامپل جو ہے وہ کوٹ کی جا سکے۔ تو یہ اس وقت ہے جب تک ہمارے جو سینئر لیڈرشپ ہے بار کونسلز کی، پروفیشن کی اور پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے، جب وہ کردار ادا کرے گی تو ڈیفینیٹ بہتری آئے گی ہمارے۔ اجمل صاحب کی باتوں سے چند باتیں بڑی اچھی لگیں کہ وکیل کو لائسنس جاری کرنے سے پہلے اس کی تربیت ہونی چاہیے، اس کو قواعد ضابط کے بارے میں بتانا چاہیے، اس کو زندگی، قانون کی زندگی کے سسٹم میں لانا چاہیے۔ دوسرا ان کا یہ موقع بھی ہے کہ پاکستان بار کونسلز کو بجائے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا اعلیٰ کار بننے کے لیے وہ وکلا کے لیے کام کریں، وکلا کے مستقبل کے لیے کام کریں، ان کی بہتری کے لیے کام کریں۔ اور جہاں تک کہ پاکستان میں انویسٹیگیشن کا سوال ہے کہ مقدمات کیوں التوا میں جاتے ہیں، اس میں وکلا کا اتنا رول نہیں ہے جتنا کہ انویسٹیگیٹر کا ہے، کہ جو کہ 3 ماہ کی کرتا ہے تو چوتھے ماہ اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، پھر دوسرا آ جاتا ہے، پھر تیسرا آ جاتا ہے۔ یوں مقدمات التوا ہوتے ہوتے نسلوں میں چلے جاتے ہیں، قبروں میں اتر جاتے ہیں، لیکن مقدمات اترے رہتے ہیں۔ اجمل صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔